کہ اس دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے جو تمہارا عقیدہ ہے، ہم بھی نظر کو نہیں مانتے، ہم بھی جادو کو نہیں مانتے، ہم بھی دم کو نہیں مانتے، ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو نہیں مانتے، ہم بھی دجال کو نہیں مانتے، ہم بھی یا رسول اور یا علی مدد کے نعرے نہیں لگاتے، ہم بھی قبروں میں مردوں کو زندہ نہیں مانتے، ہم بھی اصالِ ثواب کے قائل نہیں ہیں، ہم بھی یہ شب برات نہیں مانتے، ہم بھی یہ تیجے 40ویں نہیں مانتے، ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے جو تمہارا عقیدہ ہے، لیکن ہم کسی حدیث کو بھی نہیں مانتے، ہم بس صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ یعنی بظاہر تو بڑے اچھے الفاظ ہیں، ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، لیکن یہ صرف قرآن آپ کو پتہ ہے ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ صرف قرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خالی قرآن کو مانتے ہیں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعده، فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 15 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے ذمہ ہے اس کتاب کو لوگوں تک پہنچانا۔ اور پوری زندگی اللہ کے رسول نے یہی کام کیا ہے کہ اس کتاب کا پیغام دنیا والوں تک پہنچائے، اور پھر اس زندگی کے اندر اس کے احکامات پہ کس طرح عمل کرنا ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس کے احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیے۔ کس حکم کا کیا منشا ہے، کیا اس کا مفہوم اور مطلب ہے، وہ واضح کر دیا، اور کس طرح اس کتاب پہ عمل کرنا ہے، اپنی زندگی میں بھی عمل کر کے لوگوں کو دکھا دیا۔ اور اللہ رب العزت کی وہ ذمہ داری جو ایک رسول کے اوپر ہوتی ہے وہ اس نے نبھا دی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے ہم رسول دنیا میں اسی لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگ اس کی اطاعت کرے اللہ کے حکم کے مطابق۔ اس لیے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں، اس کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول میں یعنی اس کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین طریقہ، بہترین اسوہ ہے۔ اور ساتھ میں اللہ نے اس بات کی ذمہ داری بھی خود قبول کی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا رسول جو کچھ کہتا ہے وہ خواہش سے نہیں، وحی کے ذریعے کہتا ہے۔ اور اعلان کر دیا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، کہ آج اس رسول کی موجودگی میں میں اپنے دین کو تمہارے لیے پورا کر رہا ہوں، اس کا اتمام کر رہا ہوں، تکمیل کر رہا ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو فرما دیا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس پہ عمل کرو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ اور یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی ہے امت کی حجۃ الوداع کے موقع پر کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں صحابہ موجود ہے ان کو چاہیے کہ اس پیغام کو جو میں نے مکمل طور پر تم تک پہنچا دیا ہے صحابہ، اب غائبین تک اس پیغام کو تم پہنچاؤ۔ دنیا کے اندر بہت ساری جماعتیں ہیں، بالخصوص پاکستان کے اندر، لیکن ہماری یہ جماعت جس کی ہم نے ضرورت محسوس کی، اس جماعت کی ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ ہے کہ یہ کتاب مجید جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور کل قیامت کے دن اس کتاب کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، فرمایا اے نبی یہ کتاب آپ کے لیے بھی کتاب نصیحت ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی کتاب نصیحت ہے، اور ان قریب وہ دن آنے والا ہے کہ اس کے بارے میں پوچھوں گا۔ اور پوچھے گا بھی اس وقت اللہ رب العزت جب یہ انسان اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، فرمایا اس دن ہم تمام امتوں میں سے، معلوم ہوا کہ ہر امت کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حق پہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو باطل پر ہوتے ہیں، تو فرمایا ہر امت میں سے ہم ان لوگوں کو جمع کریں گے، فوجن ان جماعتوں کو ہم جمع کریں گے، ممن یکذب بآیاتنا جنہوں نے دنیا میں میرے آیات کو جھٹلایا ہے، میری کتاب کی آیات کو جھٹلایا ہے، اور پھر ان کی جماعتوں میں تقسیم ہوگی کہ کتنا بڑا کافر ہے اللہ کی کتاب کا، اس کی الگ سزا ہوگی، اور پھر اس سے چھوٹا اور اس سے چھوٹا تمام کے تمام گرفتار ہوں گے اس دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور اللہ کا رسول بھی یہ شکایت دائر کرے گا اللہ کی عدالت میں کہ آج میری یہ امت، میری قوم جو جہنم کے اندر جا رہی ہے، میرے رب انہوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا، اور اس کتاب کے اندر، اس کتاب کے پہنچانے میں اور اس کتاب کے منوانے میں اللہ کے نبی اتنے شدت سے کام لیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں برداشت کرتے تھے، ایک دن آپ اپنے حجرے میں ہیں، باہر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، دیکھا تو دو صحابی آپس میں ایک آیت کے بارے میں الجھ رہے ہیں، بحث اور مباحثہ کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تغیر آ گیا، غصے کے آثار پیدا ہو گئے، اور فرمایا سنو، تم سے پہلے جتنی بھی قومیں تباہ اور برباد کر دی گئی وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں اختلاف کیا ہے، اتنی بھی گنجائش نہیں ہے اس کتاب کی تکذیب کرنا، اس کتاب کا انکار کرنا، یہ تو بہت ہی بڑی المناک بات ہے، بڑے ہی افسوس کا مقام ہوتا ہے اور نقصان کا مقام ہے۔ اس کتاب کے اندر تو یہ اجازت بھی نہیں کہ آپ اختلاف کریں،
اس کتاب کو آپ صرف اور صرف اس کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں. کوئی آیت نہیں آتی، اس کا مفہوم آپ کو نہیں معلوم، تو آج کے اس دور میں جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھ نہیں سکتا، جو قرآن کا ترجمہ نہیں جانتا، جو قرآن کو تصریف الآیات کے ذریعے سمجھتا نہیں ہے، جسے عربی لغت کی کوئی سمجھ نہیں ہے، اور صرف اردو ترجمے پڑھ کر وہ یا لوگوں کی کتابیں پڑھ کر وہ اختلاف شروع کرے، اور یہاں تک وہ اختلاف بڑھ جائے کہ آپس میں پھر ٹکڑوں میں بڑھ جائے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ قوموں کی ہلاکت ہوتی ہے، تباہی ہوتی ہے. اس کتاب میں ہم جب بھی بات کریں تو کوشش یہ کریں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اپنے درمیان اس آدمی کو بٹھائے جو اس کتاب ذکر کو جانتا ہو، جو آپ کے مسئلے کو حل کر سکتا ہو، جو آپ کو اس آیت کا مفہوم سمجھا سکتا ہو. مراد اس سے میری یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ایسے شخص کے پاس جائے جس کا خود عقیدہ خراب ہو، جو خود قرآن کا منکر ہو. قرآن کہتا ہے اہل الذکر، جس نے اس کتاب کی نصیحت خود قبول کر لی ہو اور اس کتاب کو سمجھتا بھی ہو، اور آپ کو علم نہیں ہے تو آپ جا کے اس سے پوچھ لیں. سورہ نحل کے اندر، سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے. بہرحال جاہلانہ بیس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے. فرمایا اس دن، قیامت کے دن، جتنے بھی مکذبین کتاب ہوں گے، جس امت کے اندر بھی ہوں گے، کیونکہ ہر نبی کو ایک ذاتہ حیات دیا گیا ہے، فرمایا انہیں جمع کیا جائے گا حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے بارگاہ میں لائے جائیں گے، آئیں گے، حاضر ہو جائیں گے. قال، کہے گا اللہ، اکذبتم بآیاتی، سوال کرے گا ان سے، میری کتاب کی آیات کی تم نے تکذیب کی تھی دنیا میں. ولم تحیط بها علما، اور تم نے علم کے ساتھ اس کا احاطہ نہیں کیا تھا. یعنی آپ جب بھی کسی کی آیت کو دیکھیں قرآن مجید کی، تو اس آیت کا احاطہ تو علمی کرے نا آپ، تصریف الآیات کے ذریعے، لغت کے ذریعے، احادیث کی روشنی میں، اسلاف کی روشنی میں وہ سارے ذرائع آپ استعمال کریں. اور پھر میں کہہ دوں، اسلاف سے مراد میرا ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ دیوبندیوں کو دیکھیں، آپ بریلیوں کو دیکھیں، آپ اہل حدیثوں کو دیکھیں. اسلاف سے مراد میرا یہ ہے کہ جب آپ قرآن کو دیکھ لیں، لغت کے لحاظ سے اس کا مفہوم لفظ کا سمجھ لے، تصریف الآیات کے ذریعے اس کو سمجھ لے کہ یہ آیت، یہ الفاظ قرآن میں کہاں کہاں ہیں اور کس سیاق اور سباق میں آئے ہیں، اور یہاں جو میں دیکھ رہا ہوں یہ کس سیاق اور سباق میں ہے. اس کے بعد بہتر طریقہ ہے کہ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے اسلاف یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب، ان کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس آیات کو کس طرح سے سمجھا تھا. پھر چونکہ ہمارے پاس ذرائع ہیں اسلاف کی بات جو ہم تک پہنچتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی بات، تو یقینی طور پر وہ ہمیں احادیث کی کتابوں سے پہنچتی ہے. اور احادیث کی کتابیں جتنی بھی ہیں وہ ظنی الثبوت ہے، یعنی اس کے اندر ظن موجود ہے، امکان اس بات کا ہے کہ وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی. لہذا اس کو ہم کتاب پر پیش کریں گے. اگر کتاب کے مطابق ہے تو وہ ہم لے لیں گے، اور اگر کتاب کے خلاف ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے. اس کی میں انشاءاللہ بھی تھوڑی سی وضاحت کروں گا. تو فرمایا وَلَمْ تُحِيطُ بِهَا عِلْمًا، انہوں نے علم کے لحاظ سے، سمجھ کے لحاظ سے، جاننے کے لحاظ سے، فہم کے لحاظ سے کتاب کی آیات کا ادراک نہیں کیا تھا، احاطہ نہیں کیا تھا. تو پھر اللہ ان سے دوسرا سوال کرے گا. ایک سوال تو یہ کیا تھا اکذبتم بآیاتی، میری آیات کو تم نے جھٹلایا تھا.
اور حال تمہارا یہ تھا وَلَمْ تُحِيطُ بِهَا عِلْمًا کہ علمی طور پہ تم نے اس کا احاطہ نہیں کیا تھا۔ اب ایک سوال اللہ اور کرے گا ان سے، اما ذا کنتم تعملون، کیا کر کے تم آئے ہو، کیا تم نے کیا ہے؟ یہ مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، یہ آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا کر کے آئے ہو۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ اللہ نے ایک کتاب بھیجی ہے، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے، اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ہم سے اس کتاب اور رسول کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کتاب پہ تم نے عمل کیا تھا یا نہیں، اس کتاب کے پیغام کو تم نے غائبین تک پہنچایا تھا یا نہیں، اور اللہ کے رسول کا جو اسوہ حسنہ ہے اس پہ تم نے عمل کیا تھا یا نہیں۔ یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ جس مضمون کے طرف میں آ رہا ہوں اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے جو تمہارا عقیدہ ہے، ہم بھی نظر کو نہیں مانتے، ہم بھی جادو کو نہیں مانتے، ہم بھی دم کو نہیں مانتے، ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو نہیں مانتے، ہم بھی دجال کو نہیں مانتے، ہم بھی یا رسول اور یا علی مدد کے نعرے نہیں لگاتے، ہم بھی قبروں میں مردوں کو زندہ نہیں مانتے، ہم بھی اصال ثواب کے قائل نہیں ہیں، ہم بھی یہ شب برات نہیں مانتے، ہم بھی یہ تیجے 40ویں نہیں مانتے، ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے جو تمہارا عقیدہ ہے۔ لیکن ہم کسی حدیث کو بھی نہیں مانتے، ہم بس صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ یعنی بظاہر تو بڑے اچھے الفاظ ہیں، ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، لیکن یہ صرف قرآن آپ کو پتہ ہے ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ صرف قرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خالی قرآن کو مانتے ہیں، خالی قرآن جس میں کچھ ہو نہیں، بس صرف نام ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس لیے کہ اس کتاب کو جو احکامات کی کتاب ہے، اس کے احکامات کو اگر وہ مانیں گے تو لازمی بات ہے اس کو سنت کی ضرورت پڑے گی، عمل تو اس کو کرنا ہے، عمل کیسے ہوگا؟ قرآن میں تو احکامات ہے، حکم کرنا ہے، حکم ہے عمل کرنے کا کہ یہ کام کرو، اب کس طرح کرے وہ تو رسول کو دیکھنا ہوگا کہ رسول کیسے کر رہا ہے۔ رسول کو تو انہوں نے بیچ سے نکال دیا کہ بھائی رسول جو تھا نا وہ محمد ابن عبداللہ تھا، اپنے دور میں تھا، بس اب ختم ہو گیا، اب ہم خود قرآن کو سمجھیں گے جیسے سمجھیں گے، یہ جدید تقاضے ہیں ان کے مطابق قرآن پہ عمل کریں گے، اب اس رسول کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پکے کافر ہے یہ کیا ہے؟ پکے کافر ہے۔ یہ ایک چیز مانتے ہیں دوسرے کا انکار کرتے ہیں۔ جو قرآن نہ مانے وہ کون ہے بتائے؟ نقصان تو نہیں ہو رہا ہے آپ لوگوں کا؟ کون ہے وہ؟ جو قرآن نہ مانے وہ کافر ہے، اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ نہ مانے وہ کون ہے؟ وہی کافر ہے نا۔ تو رسول کا ذکر اللہ نے اس کتاب کے اندر کیا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ رسول کی اطاعت وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ ہماری جماعت الحمدللہ قرآن کے خلاف جتنی بھی احادیث تھی جو اب تک ہمارے سامنے آئی، ہمارے علم میں آئی، چاہے وہ بخاری میں تھی، مسلم میں تھی، ترمذی میں تھی، ابن ماجہ میں تھی، نسائی میں تھی، ابو داؤد میں تھی، یا اس کے علاوہ اس کے نیچے درجوں کی کتابوں میں تھی، سب کے سب ہم نے اٹھا کے دیوار پہ مار دیے ہیں کہ ہم ایسے حدیثوں کو، ایسی روایتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا طریقہ اور رویہ یہ ہے کہ جو احادیث صحیحہ ان کتب کے اندر موجود ہے اور وہ قرآن کے مطابق ہے تو ان سب کو ہم مانتے ہیں، ان سب کو ہم مانتے ہیں، ان کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں کیا پتا کہ اس حدیث میں جو طریقہ ہے یہ رسول کا ہے، ہمیں کیا پتا، کسی نے اپنے طرف سے بنا دیا ہو۔ کچھ وقت کے بعد جب انہوں نے نمازیں چھوڑ دی، انہوں نے روزے چھوڑ دیے، انہوں نے حج اور عمرے کا معنی بدلا، ہر چیز بدل دی، داڑیاں کاٹ دی، سب کچھ ختم کر دیا، تو کچھ عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ یہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا پتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ دوسرا سٹیپ ان کا یہ تھا کہ ہمیں کیا پتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہو سکتا ہے کسی نے اپنے طرف سے بنا لی اور کہہ دیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو پکے دہریہ بن گئے۔ کیا بن گئے؟ دہریہ بن گئے، کمیونسٹ بن گئے، اللہ کے بھی منکر ہو گئے پھر، اور ایسے ذلیل ہو گئے، ایسے ذلیل ہو گئے۔ یقین مانے ہمارے یہاں ایک تھا، اس نے پھر یہاں تک کہہ دیا تھا
کہ بھائی یہ تم کیا کہتے ہو، یہ بہن ہے اور یہ ماں ہے اور یہ بیوی ہے، یہ فرق کوئی نہیں ہے، سب عورتیں ایک ہی جیسی ہے. آپ اندازہ لگاؤ، یہ ساری عورتیں ایک ہی جیسی ہے، کیا بیوی اور کیا بیٹی اور کیا بہن. اور جب وہ مرا ہے نا، اتنا ذلیل ہو کر مرا ہے کہ کوئی اس کا جنازہ نہیں پڑھا رہا تھا، اتنا ذلیل ہو کر مرا ہے. جہاں وہ رہ رہا تھا وہ اتنا ذلیل ہو گیا تھا کہ یقین جانے کہ ہر آدمی کی نگاہوں کے اندر وہ گر گیا، ہر آدمی کے، چاہے وہ موحدین ہے چاہے وہ مشرکین ہے. ذلیل کر دیا تھا اللہ نے اس کو. تو اس ذلالت سے ہمیں بچنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آج نبی کی سنت کا انکار کرے اور اللہ کا بھی انکار شروع ہو جائے. میرے بھائیوں، یہ اسلام جو ہے یہ قیامت تک رہنے والا دین ہے، یہ قیامت تک رہنے والا دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ہمیشہ نہیں رہنا تھا اور بعد میں کوئی نبی رسول آنا نہیں تھا، یہ تو یقین ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، آخری نبی، اب کوئی نبی رسول نہیں آئے گا. تو اس لیے اللہ نے ہمیں جو سسٹم دیا ہے، ایک جماعتی سسٹم دیا ہے، اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اسلام جو ہے یہ جماعت سے ہے، اور جماعت جو ہے وہ سمع و طاعت سے ہے. بغیر جماعت کے اسلام نہیں. اگر جماعت سے کوئی ایک بارش بھی الگ ہو گیا، اس پر موت آئے گی تو وہ موت ہوگی جاہلیت کی، وہ اسلام کی موت نہیں ہوگی. اور قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے اولو الامر ہے یعنی امیر ہے ان کی بھی اطاعت کرو. یہ تین اطاعتیں کیا ہے؟ ہم پر فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے ہم پہ، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور امیر کی اطاعت. دیکھیں میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں قرآن مجید سے. اللہ کی کتاب جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ہدایت کے لیے بہت کچھ اس کتاب کے اندر رکھ دیا ہے. آیت نمبر 26 دیکھیں، سورہ صاد. داؤد علیہ السلام سے اللہ خطاب کرتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی. فرمایا داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے زمین پر، تمہارا کام ہے حق کے ساتھ فیصلے کرنا. فرمایا ولا تتبع الہوی، اپنے خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا. فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اپنے خواہش نفس کی پیروی کرو گے اللہ کی وحی کو چھوڑ کر، تو تم اللہ کے راستے سے کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے. نبی ہے اللہ کا، لیکن اسے بھی کہا جا رہا ہے کہ میری وحی کو اگر تم نے چھوڑ دیا اور خواہش نفس کے پیچھے تم چلے گئے، اپنا نفس کا حکم ماننا تم نے شروع کر دیا، تو کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے. آج اس دور میں اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنے خواہش نفس کے پیچھے چلے جائے تو کیا ہدایت پر ہوگا؟ وہ بھی گمراہ ہوگا. خواہش نفس کی ہمیں پیروی نہیں کرنی ہے کہ دل کیا کہہ رہا ہے، خواہش نفس کی بالکل پیروی نہیں کرنی ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهُ. ایک عالم کا واقعہ ان کے سامنے اللہ فرماتا ہے بیان کر دو سورۃ الاعراف کے اندر، جس کو اپنی کتاب کا میں نے علم دیا تھا لیکن وہ علم حاصل کرنے کے بعد اس سے نکل گیا، یعنی عمل اس نے چھوڑ دیا. وَلَوْ شِئْنَاهُ لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے اس علم کے ذریعے اس کو رفعت عطا کرتے، بلندی عطا کرتے، عزت دیتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین کی طرف مائل ہو گیا، دنیا کی طرف، آخرت کی فکر ہی ختم. فرمایا اس شخص کے اوپر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر یہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اپنے خواہشات کے پیچھے چل پڑا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ فرمائے اس کی مثال اب کتے کی ہے. کس کی ہے؟ کتے کی. دیکھیں عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ عالم تھا، لیکن جب وہ اللہ کی کتاب وحی کو چھوڑ کر اپنے خواہش نفس کے پیچھے چل پڑا تو اللہ فرماتا ہے اب اس کی مثال کیا ہے؟ کتے کی طرح ہے. ہمیں خواہش نفس کی بات نہیں ماننی ہے، یہ نفس تو بڑا ظالم ہوتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء قرآن کہتا ہے، یہ تمہیں بہت زیادہ گناہوں کا امر دیتا ہے. اس نفس کو کنٹرول کرنے میں جنت ہے. اگر اس کو آپ نے کنٹرول کر لیا، اللہ کی کتاب کے تابع کر دیا، تو قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ.
جو کوئی بھی اس بات کا خوف دل میں رکھے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، قیامت کے دن اس کے بارگاہ میں مجھے حاضر ہونا ہے، پیشی ہونی ہے میری، اور اس نے اپنے نفس کو ہوا سے روک لیا، خواہشات سے روک لیا، اللہ کی کتاب کا اور اس کے رسول کی سنت کا پابند کر دیا، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیں صرف اس سے بھی نہیں ہوتا ہے کہ میرا عقیدہ صحیح ہو گیا، اب میں جو بھی کروں بس میں جنت میں ہی جاؤں گا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ قرآن جتنا بھی ذکر کرتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح کر دی ہے، عمل کی اصلاح کر دی ہے۔ پورا قرآن آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کو زندگی تقوی کے ساتھ گزارنی ہے۔ جنت اللہ رب العزت نے متقی لوگوں کے لیے تیار کیا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی انہوں نے اپنے رب کا اختیار کیا، تو ایسے لوگوں کو جماعت کی شکل میں جو ہے کل قیامت کے دن روانہ کیا جائے گا، اور جنتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور ان کے لیے ملائک سلام کہیں گے، اور ان کو جو ہے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ شرط ہے تقوی۔ تقوی کہتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کو، دنیا کے ہر چیز سے اپنے آپ کو بچائے جس سے رب نے تمہیں منع کیا ہے، اور ہر وہ کام کرے جس کا رب نے تمہیں حکم دیا ہے، بس یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے۔ اگر تقوی آپ نے اختیار کر لیا تو جنت آپ کی ہے۔ پھر تقوی آپ کو کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی کتاب سے۔ اس کو اپنا معمول بنائے، جہاں بھی آپ رہے، مسجد ہو، مرکز ہو، گھر ہو، صبح یا شام یا دو ٹائم اس کتاب کو اٹھائے اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے، سمجھنے کی، تدبر کرے اس کتاب کے اندر۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، فرمایا یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، بڑی خیر اور برکت والی کتاب ہے۔ یہ اس لیے نازل کی ہے لیدبروا آیاتہ، کہ اس کی آیات میں تدبر کرو، تدبر کرو، غور و فکر کرو، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو عقل والے لوگ ہیں وہ اس سے نصیحت لے، یہ نصیحت کے لیے اللہ نے اتاری۔ تو انشاءاللہ اس کتاب کو سیکھیں گے نا، سیکھیں گے اور سکھائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہی ہے جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اپنی زندگی کا یہ معمول بنا دو۔ دنیا کے کام یہ عارضی کام ہے، رہ جائیں گے یہیں پہ۔ اصل چیز جو ہے جو ہمارے ساتھ جانے والی ہے وہ یہ کتاب ہے جس پر عمل ہے۔ اس کو سیکھے، اس پر عمل کرے، اس کا پیغام آگے تک پہنچائے۔ انشاءاللہ یہ وہ کام ہے جو انبیاء نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے انبیاء کے ساتھ ایسے لوگوں کا حشر کرے گا، جنتوں میں ان کے ساتھ داخل فرما دے گا۔ تو ہم سب مل کے یہ کام کریں۔ اب میں آتا ہوں ان آیات کے طرف جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ شورى سے جو ہے وہ تلاوت کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ اے نبی فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، پر اسی طرح یعنی جو لوگ شک کر رہے ہیں اس کتاب کے اندر، اس کی آیات کے اندر، اس کے مسائل کے اندر، آپ فرمایا اس کی فکر نہ کرے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، فرمایا آپ کا کام ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہے، بلاتے رہے، وَاسْتَقِمْ، اور خود بھی اس پر قائم رہے، کما امرتا، جیسے اس کتاب میں اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں کے خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ ہمارے اندر مصیبت یہ ہے کہ بعض لوگ ہم میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار لوگ زیادہ ہو جائے، زیادہ ہونے کی زیادہ فکر نہ کیا کرو، فکر کرو لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ دنیا ساری بھی جمع ہو جائے نا اور اصلاح نہ ہو، عقیدہ خراب ہو، عمل خراب ہو، تو فائدہ نہیں ہے۔ پھر وہ جہنم میں جائے، ہم جہنم میں جائے، کیا فائدہ ہے؟ تھوڑے ہو لیکن مخلص ہو، عقیدہ ان کا صحیح ہو، عمل ان کا صحیح ہو، بڑھائے، خوب کوشش کرے کہ لوگ بڑھ جائے، لیکن یہ کوشش نہ کرے کہ جیسے بھی ہو بس زیادہ ہو جائے، یہ کوشش کبھی بھی نہ کرے۔ اللہ اس سے منع کرتا ہے۔ وَقُلْ، ان سے کہو، آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں ایمان لے آیا ہوں اس چیز پر جو اللہ نے اپنے کتاب میں سے نازل کی ہے۔
اس پر میں ایمان لے آیا ہوں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی یہ کتاب لوگوں کو سکھائی ہے، اس کتاب کی دعوت دی ہے، اس کتاب کے نیچے لوگوں کے لانے کی کوشش کی ہے، اس کتاب کو عدالت میں رکھا ہے، اس کتاب کے ذریعے فیصلے کیے ہیں، اور اس کتاب سے ایک ذرہ بھی خود بھی آگے پیچھے نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آپ دیکھیں 75 نمبر آیت، شیئن قلیلہ کے الفاظ آتے ہیں، اگر آپ تھوڑے سے بھی اس کتاب سے ہٹ جاتے جس طرح یہ لوگ چاہتے ہیں تو فرمایا اس وقت اذل ازقناک ضعف الحیاتی و ضعف المماتی، ہم دگنا عذاب آپ کو دیتے حالت زندگی میں اور حالت موت میں، دونوں حالات میں۔ دنیا میں آپ زندہ ہے، اس کے بعد آپ کو موت آئے گی، زندگی میں بھی آپ کو دگنا عذاب دیتے اور حالت موت میں بھی آپ کو دگنا عذاب دیتے، اور آپ پھر ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے۔ تھوڑا سا بھی اگر اس کتاب سے آپ ہٹ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس کتاب کی تبلیغ کی، یہ کتاب لوگوں تک پہنچائی ہے۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں تو کچھ ناسمجھی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی اب وجود میں آ گئے ہیں، ہے تو پہلے کے، جیسے مرزا غلام احمد پرویز ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، اور اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اندر یہ صفت موجود تھی، لیکن اب عام لوگوں میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، بس ہوا نکل گئی، انسان ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید جو کہتا ہے وہ ہم مانیں گے یا نہیں؟ مانیں گے۔ قرآن کو اپنے خواہش کا نیچے نہیں کریں گے، اپنے خواہش کے۔ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں مختلف صورتوں کے اندر، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، سورۃ انفال آپ اٹھائے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، آیت نمبر 50 سورہ انفال۔ فرمایا کاش کہ آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو کافر ہے، جب ملائکہ ان کے نفس قبض کرتے ہیں، ان کے موت کا وقت آتا ہے، ان کی جانیں نکالتے ہیں، اس وقت ملائکہ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر اور ان کے پیٹھوں پر ان کو مارتے ہیں، وذوقوا عذاب الحریق، اور ان سے کہتے ہیں کہ اب چکو تم جلنے کا عذاب، اب سے تمہارے لیے عذاب جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ سورۃ انعام دیکھیں، سورۃ انعام کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے ظالموں کے بارے میں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش کہ آپ ظالموں کو اس وقت دیکھیں جب موت کی سختیوں میں یہ ہوتے ہیں، نزاع کا وقت ہوتا ہے ان کا، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور ملائک آتے ہیں ان کے پاس اور اپنے ہاتھ ان کے طرف لمبے کرتے دراز کرتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنے نفسوں کو، الیوم، آج ہی سے، تجزونا، تمہیں دیا جائے گا بدلہ، اور بدلہ کیا ہوگا؟ عذاب الہون، وہ رسوائی کا عذاب ہے، بما کنتم، اس لیے کہ تم تقولون علی اللہ غیر الحق، نامناسب باتیں کیا کرتے تھے اللہ پر، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور اس کتاب کی آیات سے تم تکبر کیا کرتے تھے۔ انسان بڑا کمزور ہے، یقین جانے بہت بڑا کمزور ہے۔ کوئی مسئلہ اگر یہ بیان کر دے نا، پھر بعد میں، بحث کے دوران تو نہیں لیکن بعد میں جب اکیلے میں ہوتا ہے، دلائل یہ دیکھتا ہے، تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ایسا نہیں ایسا ہے، لیکن مانتا نہیں ہے، کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو نہ بدلے، قرآن کو بدل دے، قرآن کے معنی کو بدل دے، پھر کوشش کرے گا اس کے لیے کوئی دلائل ڈھونڈنے کی کہ کس طرح میں قرآن کی اس آیات کا معنی بدل لوں، دوسرے طرف پھیر لوں، تاکہ میرا مدعا جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ دیکھیں قرآن مجید بالکل واضح انداز میں یہ چیز بتا رہا ہے۔ سورۃ نساء دیکھیں، سورۃ نساء کے اندر بھی اللہ رب العزت انسان کے موت کا وقت جو ہے، جو کافر ہے، مشرک ہے، ظالم ہے، ان کے موت کا وقت ذکر کرتا ہے۔
اللہ بیان فرماتا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، سورہ نساء آیت نمبر 97۔ بے شک وہ لوگ ملائکہ جن کے نفس قبض کرتے ہیں ایسے حال کے اندر کہ وہ اپنے جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ قالوا، ملائک ان سے کہتے ہیں، فیما کنتم، کس حال میں تھے تم، کیا کچھ تم نے کیا ہے، کس چیز میں، کس حال میں تھے، کیا کیا ہے تم نے؟ تو یہ کہتے ہیں قالوا، کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں بڑے کمزور تھے جی، اس لیے ہم نے حق بیان نہیں کیا ہے۔ ملائکہ ان سے کہتے ہیں قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین فراخ نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، ہجرت کر کے کہیں اور چلے جاتا، اگر وہ وہاں کوئی ظالم تھا، زوراور لوگ تھے، تم حق نہیں بیان کر سکتے، زمین چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے، ہجرت کرتے۔ اب یہ کس وقت یہ باتیں ہو رہی ہے؟ جس وقت ملائکہ آتے ہیں اس کی جان قبض کرنے کے لیے، موت کے ملائکہ آتے ہیں۔ کبھی بھی آپ دیکھیں سورۃ واقعہ کے اندر اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، میں اس مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب ہوتا ہوں لیکن تمہیں نظر نہیں آتا ہوں، اللہ فرماتا ہے۔ اللہ فرمایا میرا ملائک آئے ہیں، ان کی جانیں قبض کر رہے ہیں، ان سے سوال اور جواب ہو رہا ہے، ان کے چہرے پہ مارتے ہیں، ان کے پیٹھ پہ مارتے ہیں۔ آپ نے کبھی آواز سنی ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ ان کے چہروں پہ کبھی نشان نظر آیا ہے؟ یہ کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ یہ اس لیے نظر آتا ہے کہ یہ مرنے والا اب اس کا تعلق دنیا سے نہیں آخرت سے ہو گیا۔ کس سے ہو گیا؟ آخرت سے ہو گیا۔ بخاری کی حدیث ہے باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر امام بخاری نے نقل کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت ہوا، آپ کے مرض، وہ مرض جس میں آپ کی وفات ہوئی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ کا سر میرے ران پر تھا، میں نے اپنے منہ میں مسواک چبایا اور اس کے بعد آپ کو دیا اور آپ نے مسواک کیا، اور یہ وہ دن تھا کہ یہ دنیا کا آپ کا آخری اور آخرت کا پہلا دن تھا۔ یہ آپ کا دنیا کا آخری اور آخرت کا پہلا دن تھا۔ تو موت سے آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ کہاں سے ہوتی ہے؟ موت سے آخرت شروع ہوتی ہے۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے، ہم کہتے ہیں بھائی آخرت تو قیامت سے شروع ہوتی ہے، یہ ناسمجھی ہے۔ آخرت کے بہت سارے نام ہیں، یہ طویل دن ہے، طویل دن۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ سمجھنی پڑتی ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر ایک دن اللہ نے 50,000 سال کا بھی ذکر کیا ہے، ایک دن اللہ نے 1000 سال کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا والا دن ہو 24 گھنٹے والا ہے، 12-16 گھنٹے والا دن 50,000 سال کا بھی ہو سکتا ہے، دن ہمیشہ ہمیشہ کا بھی ہو سکتا ہے، دن 1000 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ قیامت کا دن جو آخرت کا دن جو ہے یوم الآخرہ جس کو کہتے ہیں، یہ طویل دن ہے۔ موت آ گئی، آخرت شروع ہو گئی، یہ پہلی منزل ہے۔ یوم القیامہ یہ بھی آخرت کا حصہ ہے، اس کو بھی آخرت کہتے ہیں۔ یوم الحساب یہ بھی آخرت ہے، یوم التغابن یہ بھی آخرت ہے، یوم القاریہ یہ بھی آخرت ہے، یوم الدخول یہ بھی آخرت ہے۔ آخرت کے بہت سارے نام قرآن نے ذکر کیے ہیں، یہ سب ہمیں ماننے پڑیں گے۔ اب اس کا قرآن جو وضاحت کرتا ہے، آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، سورۃ المومنون دیکھیں۔ اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ میرے بھائی کہیں گمراہی کی طرف نہ چلے جائے، ایسا نہ ہو، کیونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے نا، عذاب اور راحت کا، مرنے کے بعد کیا ہوگا ہمیں کیا پتہ ہے، غیب کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ بھائی یوم الحساب تو ابھی آیا نہیں، حساب کتاب تو ہوا نہیں، شہید جو گواہ حاضر ہوئے نہیں، عمل نامہ ملا نہیں، یہ مردہ تو مردہ ہے، جان کی رمق اس میں نہیں ہے۔ تم حساب، یہ عذاب کس کے ساتھ ہوتا ہے، راحت کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو عام لوگ جو بیچارے نہ سمجھ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار بات تو صحیح ہے، مردے کو کیا عذاب؟ ابے بھائی مردہ ادھر ہے قبر کے اندر، یہ مر گیا ہے، یہ سنتا نہیں ہے، یہ دیکھتا نہیں، یہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا۔ لیکن اس سے جو جان نکالی جاتی ہے، جس کو قرآن نفس کہتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمی۔ سورۃ زمر دیکھے آیت 42 کے اندر اللہ فرماتا ہے اللہ موت کے وقت ان کے نفسوں کو قبضے میں لیتا ہے، اور لینے کے بعد فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اس کے نفس کو اپنے پاس اللہ روک لیتا ہے، امساک کرتا ہے۔
امساک کرتا ہے. اب ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا چیز نکالی جاتی ہے, ملائکہ کیا لے کے جاتے ہیں, کہاں لے کے جاتے ہیں. ارے بھائی یہ ہمیں سمجھنی پڑے گی اللہ کی کتاب سے. قرآن جو کہہ رہا ہے وہ ہمیں سمجھنا پڑے گا, ہمیں سمجھنا ہوگا, ورنہ پھر آخرت کے اندر ہمارا حال جو ہے وہ انتہائی برا ہوگا. دیکھیں قرآن مجید سورۃ الاعراف آیت نمبر 40 آپ دیکھیں, ان الذین کذبوا بآیاتنا. جگہ جگہ آپ دیکھیں ایک ہی بات آپ کو ملے گی, اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے. یہ بڑا جرم ہے. شرک کرنے والا مشرک کیوں ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے. کافر کیوں ہوتا ہے؟ آیات کو جھٹلاتا ہے. منافقت کیوں کرتا ہے؟ آیات کو جھٹلاتا ہے. گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیوں کرتا ہے؟ آیات کو جھٹلاتا ہے. اس لیے سزا جو دی جائے گی اصل میں قیامت کے دن وہ یہی ہے کہ اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے. فرمایا ان الذین, بے شک وہ لوگ, کذبوا بآیاتنا, جنہوں نے میری آیات کو جھٹلایا. فرمایا واستکبروا عنہا, اور میری آیات سے تکبر کیا. اس کے سامنے میری آیات آئی پھر بھی اس نے نہیں مانی, اپنے آپ کو بڑا سمجھا. لا تفتح لهم ابواب السماء, فرمایا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنت, اور نہ یہ جنت میں داخل ہو سکیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اگر ہم کہیں عذاب اور راحت صرف قیامت کے دن ہے, اس سے پہلے نہیں ہے, تو میرے بھائی جنت اور جہنم تو اس زمین پر ہوگی, یہاں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وجیء یومئذ بجہنم, حشر اس زمین پہ ہوگا, انسانوں کو یہاں اٹھایا گیا, حساب کتاب یہی ہوگا, جنت بھی یہی ہوگی, جہنم بھی یہی ہوگا. اب قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء, ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنہ, اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے. تو معلوم ہوا کہ اس سے پہلے بھی کچھ ہو رہا ہے, اس سے پہلے بھی کچھ ہو رہا ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون, رزق بھی تمہارا آسمانوں میں ہے, اور جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی عذاب اور راحت کا, جنت اور جہنم کا, وہ بھی کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے. یہ قیامت تک آسمانوں میں ہے. قیامت جب آئے گی تو اس کے بعد معاملہ یہ ہوگا کہ یہ جو نقشہ اللہ نے کھینچا یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. سورۃ المومنون دیکھیں. سورۃ المومنون کے اندر اتنی آسان طریقے سے اللہ نے یہ مسئلہ بتایا ہے, کاش اس کو ہم سمجھ لیں اور مان لیں. فرمایا حتی جو ہے یہ حرف انتہا ہے, یعنی یہ کفر اور شرک کرتے رہے اور اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ كَيْدًا وَأُمْلِي لَهُمْ, ان کو اللہ فرماتا ہے نبی مہلت دو, میں بھی ان کو مہلت دے رہا ہوں. کب تک دے رہا ہوں؟ جب تک ان کی موت کا وقت نہیں آتا ہے. موت کے وقت ان کی مہلت ختم ہو جائے گی. فرمایا حتی, یہاں تک, اذا جاء احدهم الموت, جب بھی ان میں سے کسی کی موت آئے گی. یہ اللہ بتا رہا ہے کہ جب ان میں سے کسی کی موت آئے گی اس وقت اللہ فرماتا ہے قال رب ارجعونی, یہ کہے گا کہ میرے رب مجھے واپس لوٹا دے. جب اس کی موت آ جائے گی, ایک ہوتا ہے حضر الموت, حاضر ہونا موت کا, ایک ہوتا ہے جاء الموت, موت آ چکی ہے, موت اسے آ گئی ہے. دونوں میں فرق ہے. قرآن دونوں چیزیں ذکر کرتا ہے. لوگ دھوکہ دیتے ہیں, حضر الموت والی آیتیں پیش کر دیتے ہیں, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, کہ جب جو ہے یعقوب کے پاس موت حاضر ہوئی. اذ حضر یعقوب الموت, جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی. تو وہ لفظ ہے حضر, حاضر ہونا. یہ ہے جاء, آ گئی موت. جب موت آ گئی تو اب یہ کہہ رہا ہے قال رب ارجعونی, اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے. دیکھیں رجوع کرنا, واپس ہونا. اگر یہ کہیں اور نہیں گیا تو کیوں کہہ رہا ہے کہ میرے رب مجھے واپس کر دے؟ اگر دنیا میں ہے تو کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے واپس کر دے؟ دنیا میں تو ہے, وہ کہاں واپس ہونا چاہ رہا ہے؟ آگے دیکھیں کیا قرآن کہہ رہا ہے, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, تاکہ میں نیک عمل کر سکوں اس دنیا میں جس کو میں چھوڑ آیا ہوں. دنیا اس نے چھوڑ دی ہے. اس سے صاف بات ہو سکتی ہے؟ دنیا اس نے چھوڑ دی ہے. اب دنیا میں واپس آنے کے لیے درخواست دے رہا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے. اللہ فرماتا ہے کلا, ہرگز ایسے نہیں ہو سکتا, آپ دنیا میں نہیں جا سکتے ہو. انہا کلمۃ ہوا قائلھا, یہ ایک بات ہے جو کہنے والا کہہ رہا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اس کے پیچھے ایک آڑ آ گئی ہے. کب تک؟ قیامت تک. قیامت تک آڑ آ گئی ہے. اب یہ جا نہیں سکتا ہے. مانو میرے بھائی, اللہ کی کتاب کی بات مانو. دنیا سے یہ گیا, آخرت میں منتقل ہو گیا. یہاں دنیا وہاں آخرت, بیچ میں آڑ. آڑ کے برزخ کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان آڑ کو. جیسے میٹھا پانی ہے, کھارا پانی ہے, دونوں کے درمیان برزخ ہے, آڑ.
بینہما برزخ لا یبغیان، سورہ رحمان میں آتا ہے اور یہ مضمون سورہ فرقان میں بھی آتا ہے۔ ایسے آڑ کو کہتے ہیں جس میں ایک چیز دوسرے طرف نہیں جا سکتی ہے، تو وہ آخرت میں جو گیا ہے انسان موت کے بعد وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، درخواستیں دے رہا ہے کہ اللہ دنیا میں دوبارہ مجھے لوٹا دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں۔ اللہ فرماتا ہے اب برزخ آگے تیرے پیچھے جا نہیں سکتا ہے۔ کب تک نہیں جا سکتا ہے؟ قیامت تک۔ اچھا جی، برزخ کون سب مانتے یا نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے نا، برزخ کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان آڑ۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں برزخ قیامت کو نہیں مانتا ہوں، وہ آخرت کو نہیں مانتا ہوں کہ قیامت سے پہلے ہے، تو جب آپ آخرت کو نہیں مانتے تو اس کے مطلب ہے آپ برزخ کو بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ برزخ تو آڑ کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان ہو۔ برزخ ختم ہوگی کب؟ الی یوم یبعثون، جب قیامت آئے گی۔ جب قیامت آئے گی برزخ ختم، دنیا ختم، دنیا ختم برزخ بھی ختم، پھر ایک چیز ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ وہ آخرت ہوگی۔ بس آخرت رہ جائے گی۔ اب نہ برزخ ہے نہ دنیا ہے۔ جب تک دنیا ہے اس وقت تک آپ کو ماننا پڑے گا کہ برزخ بھی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ اچھا، دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جب عذاب کا ذکر کیا ہے تو عذاب دو طریقوں کا ہوتا ہے۔ ایک عارضی عذاب ہوتا ہے، اور وہ عارضی عذاب اس لیے ہوتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹا عذاب دیتے ہیں تاکہ یہ لوٹ آئے، واپس رجوع کرے، لیکن جب وہ نہیں لوٹتا اور اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے بعد بڑا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب بڑا عذاب شروع ہوتا ہے تو یہ عذاب اب ٹلتا نہیں ہے، یہ ٹلتا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، یہ قرآن کی بات ہے، میری بات نہیں ہے۔ اس میں کئی آیات ہیں، بہرحال میں آپ کو اس میں سے کچھ دکھا دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں سورۃ ہود کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، یہ سورۃ ہود ہے، آیت نمبر 8 دیکھیں۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ۔ فرمایا اگر یہ عذاب کچھ دنوں کے لیے جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہم مؤخر کر دے، تو فرمایا جس دن یہ عذاب آئے گا تو فرمایا اس دن لیس مصروفا عنہم، مصروف کہتے ہیں کسی چیز کو پلٹا دینا، پھیر دینا، واپس کر دینا، لیکن جب اس پہ لیسا داخل ہوتا ہے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے پھر وہ پلٹ نہیں سکتا، وہ واپس نہیں ہو سکتا، وہ پھر وحاق بہم ان کو گیر لے گا۔ یہ ایک آیت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اس سے پہلے سورۃ یونس ہے، سورۃ یونس کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 52 تک یہ آیتیں میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں۔ فرمایا أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ۔ فرمایا یہ کہتے ہیں کہ عذاب کب آئے گا، تو انہیں بتاؤ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اللہ نے ہر کسی کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ وقت مقررہ یعنی موت کا وقت آئے گا ایک گھڑی پھر یہ نہ پیچھے ہو سکیں گے نہ آگے ہو سکیں گے، اور اس وقت جو عذاب آئے گا اللہ فرماتا ہے ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر ان ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب تم عذاب کا مزہ چکو، اس عذاب کا، عذاب الخلد جو ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اب عجیب بات ہے کہ لوگوں کو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ خالدین فیہا، اللہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ داخل کر دے گا، لیکن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب چکو، اللہ فرماتا ہے۔ یہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں سورۃ الزمر کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 40 کے اندر، سورت نمبر جو ہے وہ 39 ہے اور آیت نمبر جو ہے وہ 40 ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت
یہاں بھی اس چیز کی وضاحت کرتا ہے، اور اس عذاب کو جو ہے اللہ رب العزت دائمی عذاب کہتا ہے۔ آیت نمبر 40 سورۃ زمر، فرمایا میں یاتیہ عذاب یخزیہ، جس کسی پہ عذاب آئے گا، کون ہے جس پہ یہ عذاب آئے گا؟ اللہ فرماتا ہے یخزیہ، جسے وہ ذلیل کر دے گا عذاب، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اتر جائے گا اس کے اوپر عذاب مقیم، ہمیشہ کا۔ مقیم تو جانتے ہیں نا، جو وہاں پر موجود رہے، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا، دائم رہنے والا، عذاب مقیم ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اس سے بھی زیادہ واضح میں آیات آپ کو بتاؤں، آپ کے سمجھانے کے لیے کہ آپ سمجھے، یہ دلائل جو ہے دیکھیں، کسی کے دھوکے میں نہیں آنا، اللہ کی کتاب کو خود سمجھے۔ سورۃ القمر ہے، سورۃ قمر کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا، ان کی قوموں کا ذکر کیا، اور جب نہیں مانا تو ان کے عذاب کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 38 کے اندر دیکھیں، قوم لوط کا ذکر ہے، وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور فرمایا یقیناً آ گیا صبح ہی صبح ان کے اوپر اللہ کا عذاب، ایسا عذاب، عذاب مستقر، جو ہمیشہ کا عذاب تھا۔ مستقر، استقرار، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا دائمی کھڑا ہونا، ٹھہر جانا، ہمیشہ ہمیشہ۔ تو قرآن کی کتنی آیتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی جو موت کے ساتھ عذاب آتا ہے وہ دائمی عذاب ہوتا ہے، وہ ٹلتا نہیں ہے، اور ایسا نہیں ٹلتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا یہ عذاب ہمیشہ کا ہے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے یہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، نہ ان کو اب مہلت ملے گی، اب مہلت نہیں ملے گی۔ دیکھیں یہ مر رہے ہیں، ملائکہ ان کے پاس آ گئے، چہرے پہ مارتے، منہ پہ مارتے، عذاب شروع ہو گیا، آخرت میں داخل ہو گئے۔ آل فرعون کا حال آپ دیکھیں سورۃ المومن کے اندر، آیت 45-46، وہاں آپ دیکھیں وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، آل فرعون کو سوء عذاب نے گھیر لیا۔ النار، آگ ہے جہنم کی، یوردون، جس پر یہ پیش کیے جاتے ہیں، غدوا وعشیا، صبح اور شام، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اس دن اللہ پھر ملائکہ سے کہیں گے کہ اب ان کو شدید تر عذاب میں داخل کر دو۔ یہ تو قرآن اتنی واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ آل فرعون کو صبح شام آگ پہ پیش کیا جاتا ہے، اور قیامت کا ذکر الگ سے اللہ نے کر دیا، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت کا دن آئے گا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب یہ کہ صاحبان کیا کہتے ہیں، ہم سے تو بحث ہوتی رہتی ہے نا، شروع میں ہم سے کہتے تھے یہ آیات جو ہے یہ متشابہات ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ اس کا کیا معنی ہے۔ میں نے کہا ابھی تک تو نے متشابہات کو بھی نہیں سمجھا کہ متشابہات کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ پھر جب ان سے بحث ہوئی تو آگے چل کر انہوں نے کہا کہ یہ آیات جو ہے یہ آیات خاص ہے فرعون کے ساتھ۔ پھر ان کو آیتیں دکھائی کہ دیکھیں کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیاتنا، نہیں یہ اللہ کی سنت ہے، فرعونیوں کو اور فرعونیوں سے پہلے اور فرعونیوں کے بعد بھی جنہوں نے بھی اللہ کی آیات کی تکذیب اور انکار کیا ہے ان کے لیے ایسی ہی سزا ہے۔ یہ قرآن نے عام کر دیا ہے، کس نے آپ کو کیا یہ خاص ہے؟ تو اب آگے بڑھ کر انہوں نے کیا کیا، اب تقدیم اور تاخیر شروع ہو گئی قرآن میں۔ بھائی جی اس میں تقدیم اور تاخیر ہے، وہ کیسے؟ وہ ایسے، آپ دیکھیں ان کے طریقے واردات کو۔ اب قرآن کی آیت ہے النار یوردون علیہا غدوا وعشیا، صبح اور شام ان کو آگ پہ پیش کیا جاتا ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی ان کو شدید تر عذاب میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو ان دوستوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا نہیں جی اس میں تقدیم تاخیر ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب النار یوردون علیہا غدوا وعشیا، جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ ان کو شدید عذاب میں پیش کرے گا اور صبح شام آگ پہ ان کو پیش کیا جائے گا۔ اب بتاؤ یار یہ قرآن ہے یا تمہارا
تمہارے جو ایک کھیلنے کی کتاب ہے کہ تم اس سے کھیلتے رہو، یعنی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ عذاب راحت ہوگا۔ ارے بھائی تمہارا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ کافر مشرک کو عذاب ہو رہا ہے، کیوں تم پریشان ہو؟ ارے کافروں کو، مشرکوں، بیمانوں کو عذاب ہو رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ کیوں تم کوشش میں لگے ان کو چھڑانے کی کہ نہیں جی صرف قیامت کے دن ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا؟ کوئی بتاؤ تو صحیح، قرآن کا انکار ہے، اس میں شرک ہے، کفر ہے، کیا چیز ہے، کیوں نہیں مانتے تم؟ جواب نہیں ان کے پاس، خواہش نفس کی پیروی ہے۔ بہرحال میرے خیال میں اتنا بھی کافی ہے، اس کے بعد آپ سوال کریں، جواب کریں۔ یہ میرے ساتھ عباد اللہ آیا، میرا بیٹا ہے، ہم کراچی میں واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے جو ہماری تقاریر ہوتی ہے، سوال جواب ہوتے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ تو ان سے آپ نمبر لے بھی سکتے اور ان کو نمبر دے بھی سکتے، اور یہاں پہ بھی لکھے ہوئے جو لنک کے جتنے نمبر ہیں وہ یہاں پہ لکھے ہوئے۔ تو تمام ساتھیوں کو چاہیے کہ یہ نمبر اپنے ساتھ محفوظ کریں۔ آپ پورے دن لگے ہوتے ہیں موبائل کے اندر، تو بھائی کوئی اچھا کام بھی کریں، نیکی کا کام بھی کریں۔ جو تقاریر آپ کے پاس آتے ہیں، جو سوال اور جواب کے پروگرام آتے ہیں، وہ تمام کے تمام خود سنیں اور پھر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ اگر آپ خود تقریر نہیں کر سکتے، دوسرا کر رہے ہیں اس کو تو شیئر کریں تاکہ یہ حق پہنچے لوگوں تک۔ دیگر جماعتیں آپ دیکھیں، جا کے واٹس ایپ کے اوپر آپ دیکھیں، فیس بک کے اوپر آپ دیکھیں، ان کو اتنا شوق ہے کہ ان کا جب بھی پروگرام ہوتا ہے پھر شروع ہو جاتا ہے، پورا پھیلا دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھی آپ یقین مانیں ٹس سے مس نہیں ہوتے، چند ساتھیوں کے علاوہ ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ بھائی یہ کرنے کا کام ہے، پھر پچھتاؤ گے، یہ کرو، جو حق تم تک پہنچتا ہے دوسروں تک پہنچاؤ، تو انشاءاللہ یہ کام کریں گے نا، اس میں سستی نہیں کریں، یہ کام کریں۔ یہ پرچی آئی ہے کہ بھائی اب تھوڑا سا ہمیں جادو اور دم اور تعویذ وغیرہ ان چیزوں کے بارے میں بھی بتائیں۔ پرچی آئی ہے، تو ویسے بھی میں انشاءاللہ اس کے طرف تو آتا اختصار کے ساتھ، کیونکہ ٹائم بھی ابھی کم ہے۔ بہرحال دیکھیں، میں نے پہلے کہا آپ کو کہ ہمارا کام ہے اس کتاب مجید کو سمجھنا، سیکھنا، عمل کرنا اور پھر دوسروں تک پہنچانا۔ اور انشاءاللہ اگر ہم سب تعاون کریں گے نا اس کے اندر، اب یہاں بھی ثقلین بھائی نے بہت اچھا پروگرام شروع کیا ہے اور اس پہ مزید وہ ورک کر رہے ہیں کہ ہمارا ہر ساتھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھے بھی اور ترجمے کے ساتھ سمجھے بھی۔ آپ یقین جانیں جب قرآن کو سمجھ کے آپ پڑھیں گے، اتنا مزہ آپ کو آئے گا، اتنا مزہ آئے گا کہ جب امام یہاں نماز پڑھاتا ہے نا اور قرأت کرتا ہے اور آپ پیچھے کھڑے ہوں گے، آپ قرأت سنیں گے، یقیناً آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ یہ ایسی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے یہ۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ امام قرآن پڑھتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ تو کوشش کرے ساتھی قرآن کو سمجھنے کی، تو یہ ہمارا کام ہے، انشاءاللہ اس پہ ورک جاری ہے۔ آپ تعاون کریں، انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ جو قرآن کے خلاف جتنی بھی کتابیں ہیں نا، یہ دم توڑ جائے گی انشاءاللہ۔ اور وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ کتاب ثابت کر دے گا کہ میں سب کتاب سے اوپر ہوں، سب کتابوں پہ غالب ہوں میں انشاءاللہ۔ لیکن یہ کام ہمیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر آدمی، ہر ساتھی کوشش کرے۔ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں، آپ کے پاس ذرائع نہیں، تو پنجاب والوں کے لیے تو اور ہمارے پورے پاکستان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ یہاں مدرسہ بن گیا ہے۔ اور ثقلین بھائی نے آج بھی یہ بات کہی ہے کہ اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں، ذمہ داری لیتا ہوں کہ آج سے پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، ہم نے کسی کے حوالے کیا تھا، اب نے یہ مدرسہ ہم نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ انشاءاللہ اب اس کے اندر جو بچے آئیں گے کچھ سیکھ کے جائیں گے، کچھ سیکھ کے جائیں گے۔ تو تمام ساتھیوں سے میری یہ درخواست ہے کہ تمام ساتھی اپنے بچوں میں سے کم سے کم ایک بچہ تو وقف کر دینا، کرنا چاہیے یا نہیں؟ انشاءاللہ وہی بچہ آپ کا کارآمد ہوگا، وہی بچہ آپ کے بڑھاپے میں کام آئے گا، آپ کے دین میں کام آئے گا، آپ کے آخرت میں انشاءاللہ کام آئے گا۔ تو ایک بچہ ضرور آپ وقف کرے اور یہاں پہ مدرسے میں داخل کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ یہ کام بڑھے گا۔ بہرحال میں اختصار کے ساتھ آپ کو یہ بتا دوں، ہماری تقریریں اس پہ ہے، سوال جواب ہے، سب کچھ ہے کہ دیکھیں جادو جو ہے نا، ہم قرآن سے معلوم کریں کہ جادو کیا ہے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ شیطانی عمل ہے، قرآن کہتا ہے شیطان لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں بڑے بڑے مولوی، انہوں نے تفسیریں لکھی ہے، اس کے اندر ہے کہ جی بائبل شعر تھا، اس کے اندر ہاروت اور ماروت تھے، دو ملائکہ تھے، آسمان سے اترے تھے، اللہ نے ان کو حکم دیا تھا، اللہ کے حکم سے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جب عالموں کا یہ حال ہوگا کہ انہیں یہی بھی نہیں معلوم کہ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، اللہ فرماتا ہے ہم ملائکہ کو حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں، وہ جادو لے کے نہیں اترتے، وہ حق لے کے اترتے ہیں۔ جادو تو قرآن کہتا ہے شیطانی عمل ہے، ارے یہ تو یہودیوں نے ایجاد کیا، یہودیوں کا عمل ہے۔
اور آج تک وہ چلا آ رہا ہے۔ قرآن جادو کو یہ افکون کہتا ہے، یہ جھوٹی نمائش ہوتی ہے۔ انما صنعوا کہتا ہے، یہ بناوٹ ہوتی ہے۔ کید الساحر کہتا ہے، یہ ساحر کا فریب ہوتا ہے۔ آپ قرآن تو دیکھیں، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، یہ باطل عمل ہے اللہ فرماتا ہے۔ اب ہمارے یہاں جادو اتنی بڑی بلا بنا دی گئی کہ جادو تو لوگوں کو بیمار کرتا ہے، جادو جو ہے وہ تو میاں بیوی کو الگ کرتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ دیکھو وہ ایسا علم حاصل کرتے تھے جس سے میاں اور بیوی میں جدائی ڈالتے تھے۔ آپ کے مولوی نے ڈنڈی ماری ہے قرآن میں، ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور لوگوں، جادو نہ سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا، نہ اللہ نے ملائکہ کے ذریعے نازل کیا ہے، یہ تو یہودیوں کے جو کرتوت ہے وہ یہ کام کرتے تھے، شیطان کرتے تھے، ہاروت اور ماروت کرتے تھے۔ جب لوگوں کو جادو سکھاتے تھے تو کہا کرتے تھے انما نحن فتنۃ، ہم فتنہ ہے، فلا تکفر، دیکھو میری بات کا انکار نہ کرنا۔ مولوی صاحب نے جب ترجمہ کیا فلا تکفر، پس تو کفر نہ کرنا، ترجمہ بھی اس کا کیسے عجیب ترجمہ ہے۔ ارے بھائی، فلا تکفر کا معنی کر، فلا تکفر کا معنی ہے تو انکار نہ کرنا۔ یعنی وہ ہاروت ماروت جادو سکھاتے تھے تو اپنے شاگرد سے کہتے تھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں فتنہ ہوں، یعنی تمہیں فائدہ اور نقصان دونوں کے امکان ہے، میری مانو گے فائدہ ہوگا، نہیں مانو گے نقصان ہو جائے گا، فلا تکفر، میری بات کا انکار نہیں کرنا۔ فیتعلمون، باب تعلم سے ہے، اس کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کسی چیز کو سیکھنے کا تجسس اور کوشش کرنا۔ تو وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ ہم ایک ایسا علم سیکھ لے ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، جس کے ذریعے ہم میاں اور بیوی میں جدائی ڈال سکے، یہ نہیں کہ ڈالتے تھے، جدائی ڈال سکے۔ تو اللہ نے نفی فرما دی وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، یہ اپنے جادو کو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ نقصان کس کے حکم سے پہنچتا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ کیوں پہنچتا ہے؟ وما اصابکم بمصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اس پہ مصیبت آتی ہے، جادو کی وجہ سے نہیں آتی ہے۔ پھر انہوں نے روایتیں پیش کر دی، جی بخاری میں آتا ہے، جی مسلم میں آتا ہے، ابن ماجہ میں آتا ہے، صحاح ستہ کے 3 کتابوں میں، سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یخیل الیہ وما فعلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کر دیا، ایسا جادو کر دیا تھا لبید بن العاصم نے کہ آپ خیال کرتے تھے کہ میں نے فلاں کام کر لیا حالانکہ کیا نہ ہوتا۔ اپنی بیویوں کے پاس آیا حالانکہ ہائے نہیں ہوتے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر نبی پہ ایسا جادو ہو جائے کہ اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ میں نے کام کیا یا نہیں، تو پھر دین کا کیا ہوگا؟ دین تو سارا مشکوک ہو گیا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اول تو یہ عقیدہ رکھنا کہ جادو نبی پہ ہو گیا، شرک عقیدہ ہے۔ کون سا عقیدہ ہے؟ شرک عقیدہ ہے۔ کیوں شرک عقیدہ ہے؟ اس لیے شرک عقیدہ ہے کہ ان روایتوں میں آتا ہے کہ لبید ابن عاصم یہودی نے داغے میں، کنگھی میں اور بالوں میں یہ جادو کیا تھا، اور ذی زروان نامی ایک کنویں میں رکھا تھا، اور یہ کنواں بنو زرویق میں تھا اور نبی مدینہ میں تھے۔ دونوں شہروں کے درمیان، بستیوں کے درمیان 3 میل کا فاصلہ ہے، تو کنویں میں سامان پڑا ہے اور 3 میل دور جا کے نبی پہ ہوتا ہے، تو یہ مافوق الاسباب ہے یا نہیں؟ کیا جادو میں یہ اثر ہے؟ ان گٹھانوں میں، ان منتروں میں یہ اثر ہے کہ 3 میل دور جا کے کسی کو بیمار کر دے؟ اگر یہ جادو میں ہے پھر تو اللہ اور جادوگر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ وہ بھی کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ہو جا بس ہو جاتا ہے، اور یہ بھی پھوک منتر مارتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ یہ شرک کا عقیدہ ہے۔ پھر نبی پہ جادو ماننا، اول تو یہ عقیدہ سمجھ لو ہم پہ بھی جادو نہیں ہو سکتا ہے، جادو کھیل تماشا ہے، ہاتھ کی صفائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے، انہوں نے رسیاں اور لانٹیاں پہلے سے صنعو بنا کے لائے تھے، لوگوں کی آنکھوں کو صرف دھوکہ دیا، ایسا کرتب دکھائے، لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیا، اس سے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کسی کو بیمار کرنا، کسی کو مارنا، کسی کو یہ کرنا وہ کرنا، سارا جھوٹ ہے۔ پھر آپ دیکھیں نبی پہ جادو ہو گیا، بخاری کی حدیث ہے۔ اب بخاری کا مقام اعلیٰ ہے یا قرآن کا مقام اعلیٰ ہے؟ تو آپ حدیث پیش کریں، سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدبوب یعنی مسحور، میں قرآن پیش کرتا ہوں وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ اللہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے جو کہتا ہے میرے محمد پہ جادو ہو گیا، اس پہ سحر ہو گیا، وہ مسحور ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ پکا ظالم، پکا گمراہ اور پکا بے دین ہے۔ 3 فتوے اللہ نے لگائے۔ اب کیا مانے؟ نبی پہ جادو مانے یا نہ مانے؟ نہ مانے۔ یہ تعویذ اور گنڈے یہ سارا یہودیوں کا کام تھا
کہ اللہ کی کتاب نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کے تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور شیطانی تعلیمات کے پیچھے یہ جتنے بھی ہے، جنتر ہے، منتر ہے، جادو ہے، ٹونے ہے، ٹوٹکے ہے، تعویذ ہے، یہ جتنے بھی ہے یہ سارے کس کے کام ہے؟ یہ شیطان کے، چاہے یہ پیر کی شکل میں ہو، چاہے یہ مولوی کی شکل میں ہو، چاہے یہ اس امت کا ہو، چاہے یہود و نصارہ کا ہو، یہ شیطان ہے جو یہ کام کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ کتاب اللہ نے تعویذ گنڈوں کے لیے، دموں اور منتروں کے لیے نہیں، یہ کتاب اللہ نے عمل کے لیے اتاری تھی، عقیدے کے لیے اتاری تھی، قانون کے لیے اتاری تھی، فیصلوں کے لیے اتاری تھی یہ کتاب میرے بھائی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ایک تو اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ ایک مولوی سے میری بات ہوئی، اس نے کہا یہاں پہ تمیمہ ہے، تمیمہ منکے کو بولتے ہیں، آپ کو کس نے کہا کہ تعویذ کو؟ میں نے کہا مجھے المنجد نے کہا ہے، لاؤ لغت کی کتاب میں دکھا دوں، المنجد میں لکھا ہے تمیمہ تعویذ کو کہتے ہیں۔ بس پھر لڑنے پہ آ گئے، دلیل اس کے پاس نہیں تھی۔ ایک تو حدیث میں آتا ہے، کسی صحیح حدیث میں نہیں کہ اللہ کے نبی نے کسی کو بھی تعویذ لکھ کے دیا ہو، یہ کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تعویذ جو آپ گلے میں یا کوئی گلے میں لٹکاتا ہے، مولوی صاحب اس کو لکھ کے دیتا ہے، بھائی اگر اس سے کام ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ یہ سارے اسپتال پھر بند کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ جب اس میں شفا ہے، تعویذ میں دموں میں ہے، تو اسپتالوں کی کیا ضرورت ہے؟ مولوی لوگوں کو تعویذ دے رہا، خود جا کے اسپتال پہنچ جاتا ہے، خود ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، حکیم کے پاس چلا جاتا ہے دوائی لینے۔ تعویذ اور گنڈا یہ صرف اس علماء سو کا کام ہے، حق پرست علماء یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ یہی تعویذ ہے، آپ لکھ کے تعویذ چھوڑے۔ آپ، میں آپ سے یہ کہتا ہوں، اللہ کے نبی بیمار ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے نا؟ حدیثیں بھری ہوئی، آپ دیکھ لیں، خاص طور پہ ان کو عنوان دیا ہے مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی بیماری کا باب۔ نبی کے دل پہ قرآن اترتا، نبی کے دل پہ قرآن اترا ہے نہیں تو وہ کیوں بیمار ہو رہے ہیں؟ ایک تعویذ تم گلے میں لاؤ، تم صحیح ہو جاتے ہو، پورا قرآن اس کے دل پہ اترا ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ قاری بیمار ہوتا ہے یعنی حافظ صاحب بھی بیمار ہوتا ہے، اس کے دل میں قرآن پڑا ہوتا ہے، وہ کیوں بیمار ہو رہا ہے؟ آپ کے گھر میں پورا قرآن پڑھا ہے یا نہیں؟ تو آپ کے گھر میں کیوں بیماری آ رہی ہے؟ قرآن تو پہلے سے پڑھا ہے۔ یہ سارے دھوکے ہیں۔ یہی تعویذ چھوڑے میں ہم کہتے ہیں یہ پورا قرآن لے لو، یا چلو آپ کہتے ہیں کہ میرے مولوی جو ہے وہ بڑا فن کا تعویذ لکھتا ہے، وہ تعویذ ہی لے لو۔ گاڑی خراب ہوتی ہے، میکینک کے پاس نہیں جاؤ، تعویذ لٹکا دو، وہ صحیح ہو جائے گا، ہم مان لیں گے کہ ہاں تعویذ سے کام ہوتا ہے تعویذ سے وہاں کام نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جتنے بھی ہے نا، جہاں تک دم ہے، بڑے بڑے اپنے آپ کو موحدین حق پرست کہنے والے، آج اس بیماری میں جی حدیثوں میں آتا ہے، بھائی حدیثوں میں آتا ہے، لیکن حدیثوں میں تو یہ بھی آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی نے تعویذ کو اور دم کو شرک کہا، ان الرقى والتمائم والطیولۃ شرک۔ وہ حدیث کیوں نہیں مانتے ہو؟ بخاری کی حدیث یہ بھی تو ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا 70,000 میرے امت کے لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ یہ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے لا یتطیرون ولا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون، جو نہ بدشگونی لیں گے اور نہ وہ دم کریں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ تو یہ بھی تو بخاری کی حدیث ہے نا، کیا تمہیں بغیر حساب کتاب جنت میں نہیں جانا ہے کیا؟ اللہ کے نبی کی جو دم اس کا تھا، وہ دم ایسا نہیں تھا، وہ دم ایسا تھا اسأل اللہ یشفیکا، بسم اللہ ارقیکا، یعنی اللہ کے نام سے وہ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ میں، جسے جبریل علیہ السلام آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، وہ بھی یہی دم کرتے ہیں۔ وہ دم کیا ہوتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یشفیکا، کہ اللہ تجھے شفا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ بھی یہی ہوتا تھا، آپ کسی کے پاس جاتے تھے تو اس کے لیے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں، اس کو شفا عطا فرما دے، یہ اس کا دم ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہ بھائی قرآن کی آیت پڑھی اور پھونک ماری، ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ آیت میں نے پڑھی نا۔ اب یہ آیت میں نے پڑھی، یہ اللہ کا کلام تھا، زبان میری تھی، لیکن یہ پڑھنے کے بعد اب وہ آیت ختم ہو گئی نہیں، تلاوت ختم ہو گئی نا، اس کے بعد میں پھونکتا ہوں، تو یہ پھونک کس کا ہے؟ کس کا ہے پھونک؟ تو میرا پھونک ہے نا، تو کیا میرے پھونک میں شفا ہے؟ تو مولوی کے پھونک میں کہاں سے شفا آ گئی؟ پیر کے پھونک میں کہاں سے شفا آ گئی؟ یہ تو دھوکہ دیتے ہیں کہ دم میں شفا ہے، دم میں نہیں، یہ کہو کہ میرے پھونک میں شفا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو آپ نے پڑھ لیا، بات ختم ہو گئی۔ بسم اللہ تو آپ نے نہیں پھونکا تھا۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد یا سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد یا سورہ فلق سورہ ناس پڑھنے کے بعد آپ نے جو پھونک مارا تھا اور اس میں تھوک مارا تھا، وہ گندا تھوک بھی آپ کا تھا اور وہ گندا پھونک بھی آپ کا تھا، کیونکہ اندر سے جو چیز نکلتی ہے وہ گندی ہوتی ہے نہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہے، اس لیے حکومت کہتی ہے ماسک باندھو،
تاکہ تمہارا پھونک کسی اور کو نہ لگے، اس میں بیماریاں ہوتی ہیں۔ لیکن لوگ شوق سے جاتے ہیں دم کرانے کے لیے، اور یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں، شیرینی ہے جی، یہ پانی ہے جی، خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں جب ختم شریف ہوتا ہے تو باج مسجد بھر جاتی ہے 27ویں کو، کوئی مٹھائی لایا، کوئی پانی لایا، ختم کے بعد قاری صاحب کوئی حدیث تو ہونی چاہیے نا، مولوی صاحب کوئی حدیث تو ہونی چاہیے، چلو غلط حدیث ہی دکھا دو، ضعیف ہی دکھا دو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتنفس فی الاناء او ینفخ فیہ، اللہ کے نبی نے پھونک مارنے سے، کھانے پینے اور برتن کی چیز میں پھونک مارنے سے منع کیا ہے، اس میں سانس لینے سے بھی منع کیا اللہ کے نبی نے، تو تم کس کے دین پہ عمل کر رہے ہو؟ بہرحال چیزیں بہت ہے، لیکن وقت جو ہے اس کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا، تو اب ہم یہ درس کا پروگرام جو ہے یہاں پر اختتام اس کی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کھانا ہوگا اور کھانے کے بعد پھر ہم یہیں پہ ہے، تو سوال جواب کا بھی پروگرام ہوگا۔ آپ کا کوئی سوال ہو، اشکال ہو، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ، قرآن اور سنت سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔